اے صدیق ہمارے ماں باپ قربان، ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی، یہ اعتبار کی حد دیکھو، اعتبار کی حد۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے۔ حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے، سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، اش کا اٹھا کا حضور قربان جاؤں۔ اتنا لطف۔ اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھا، اس میں حضرت عمر کا۔ وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے، تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے، میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا، مزار پر انوار سے نکلوں گا، تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ کچھ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں فلاں بات بیان نہ کریں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے آئے تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں ہو سکتا نہیں، ہو چکا ہے، یہ ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ ہوا ہے۔ اب لوگوں کے اگر سمجھ میں نہ آئے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جناب آج لا کے دکھائیں پھر مانتا ہوں، اب کو بندہ آپ ایسا دکھائیں جو تخت لے کے آئے تو پھر میں مانتا ہوں، تو اسے کافر کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جسے بیان کیا تو کیسے انکار کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کی سمجھ میں آتا، اب جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اسے بیان ہی نہ کریں۔ حضور معراج پہ گئے، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ معراج کو بیان کیا، اور وہ جو واقعہ معراج جو نص قطعی ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے، لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب وہ ہفتوں اور مہینوں کا سفر ہے، اب اس کو آپ کہیں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی، باقی معراج نہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام حاکم نے صحیح روایت نقل کی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضور نے واقعہ معراج بیان کیا ہے نا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور کا واقعہ معراج سن کر مرتد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہے حضور کو ماننا، ایک ہے نبی پاک کی ساری شانوں سمیت مدینے والے کو ماننا۔ میں لعنت ڈالتا ہوں فرقہ واریت پر اور فرقہ وارانہ سوچ پر، لیکن اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر انشراح صدر سے کہتا ہوں نبی پاک کو حضور کی شانوں سمیت صرف اہل سنت و جماعت مانتے ہیں۔ انشراح صدر سے کہتا ہوں شانوں سمیت، اور اتنا تگڑا مانتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ یہ سمجھ لیں آپ بات، یہ کیا بات ہوئی؟ او مننا بھی کادا مننا ہے، کدے مان لے آتے کدے منے ہی نہ، یہ کیا فلسفہ ہوا بھائی؟ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کہنے لگے معراج سمجھ میں۔ صدیقی سوچ بتاؤں، ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں سچ لے کے تشریف لانے والے
नबी रहमत अलैहिस्सलाम है और तस्दीक करने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अबू जहल से तन्हाइयों में पूछा जाता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो, तो कहता वो जो फरमाते हैं हक और सच है। अखनस बिन शुरैक से पूछा जाता बताइए नबी करीम अलैहिस्सलाम जो इरशादात बयान करते हैं, जो तालीमात देते हैं, जो बुतों के बारे में सरकार की राय है, तो क्या इसके बारे में तो कहता है? तो वो कहता बिल्कुल ठीक, हक और सच फरमाते हैं। जनाब अबू सुफियान को तो अल्लाह ने तौफीक दी, बाद में मुसलमान हुए, लेकिन एक जमाने तक वो मैदानों में तो आते रहे। लेकिन सही बुखारी में मौजूद है, जब शाह रूम ने उनसे पूछा कि उस महबूब के बारे में क्या कहते हो जिनसे आप जंगें लड़ने जाते हैं, तो कहा मेरे सामने पैदा हुए, मेरे सामने उनके मुकद्दस बाल सफेद हुए, उनकी मुंह से जो भी निकलता है हक और सच ही निकलता है। ये समझ शरीफ मुख्तसर है, इसलिए समझ में नहीं आता। लोगों की समझ में बड़ी चीजें नहीं आती। अब क्या वो चीजें छोड़ दी जाएंगी? अकबर अल आबादी कहते हैं मेरा तो रब के बारे में भी ये अकीदा है कि तू दिल में तो आता है, दिमाग में नहीं आता। मैं जान गया मेरे मौला तेरी पहचान यही है। अगर कोई तेरा इहाता करना चाहे तो कर सकता, दिमाग तेरा इहाता कर सकता, आंखें इहाता कर सकती, लेकिन दिल मानता है कि इस कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। ईमान है, अकीदा है। इसलिए तस्दीक और रूहानी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहना और गुलामी करना और पूरा मानना और वारफ्तगी से मानना और शौक से मानना और मानना तो फिर सारा कुछ बांध बांध के हाथ पैर अपने आप को हुजूर के कदमों में रख देना, ये सिद्दीकी सोच है। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का कमाल है। आप देखें ना, हुजूर ने इस बात, ये दो रवायतें आपने भूलनी नहीं, याद रखेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में ये दो रवायतें, इसको भूलना नहीं आपने। कुर्बान जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने तरद्दुद किया, दलील मांगी। महबूब को दलील की कमी तो नहीं, हुजूर तो खुद सिरापा दलील है। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगो ये नबी पाक तुम्हारे पास अल्लाह की बुरहान है, ये दलील बन के आए। सरकार को दलील की कोई परेशानी नहीं है। जिसके सामने दीन पेश किया उसने दलील मांगी। और दूसरी तरफ हाल ये है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा फरमाते हैं सरकार कोई मोजज़ा ना भी दिखाते तो चेहरा ही ऐसा था, लोगों ने देखते जाना था, कलमा पढ़ते जाना। करीम फरमाते हैं जिसके सामने भी दीन पेश किया उसने दलील मांगी। ये मेरे अबू बकर सिद्दीक है, मैंने दीन पेश किया है, दलील मांगी कोई नहीं, फौरन ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, फौरन। ये वो चीज है जिसे हुजूर ने बतौर एजाज के बयान किया, उनकी खुसूसियत के तौर पर बयान, फौरन मुसलमान हो गए। आज तरद्दुद है, बेचैनी है, इंतशार है, वसवसों के गलबे, लोग फिक्री परेशानी का शिकार है, जहनी तनाव का शिकार है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल करता है कोई हमें पक्की खबर दे देना मैं ठीक हूं, तो फिर मैं ठीक हूं, यार छोड़ तू। मैं कुर्बान जाऊं इस शाने गुलामी पर कि गुलाम नाज करेंगे सारी जिंदगी आका के इस फरमान पर। हुजूर फरमाने लगे मुझे इतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया जितना अबू बकर सिद्दीक के माल ने दिया। और दूसरे मकाम पे फरमाया मेरे पास जिसके भी पैसे आए मैंने अमानत समझ के खर्च किए। फरमाया जब अबू बकर सिद्दीक के आए हैं मैंने अपने समझ के खर्च किए। कुर्बान जाऊं, क्या अंदाज है, क्या गुलामी है। अबू बकर हमारी औलादे कुर्बान उन रस्तों पे जहां से आप गुजरा करते, ऐ सिद्दीक हमारे माँ बाप कुर्बान उन जज्बों पर जिन जज्बों से आपने नबी पाक की गुलामी की। ये एतबार की हद देखो, एतबार की हद। एक हाथ में जनाबे सिद्दीक अकबर का हाथ है, एक में जनाबे उमर का हाथ है। हुजूर मस्जिद नबवी शरीफ से बरामद हो रहे, सामने किसी ने देखा तो वो मुकद्दर पे नाज करने लगा, क्या मुकद्दर है सिद्दीक और फारूक के। अश का उठा का हुजूर कुर्बान जाऊं, इतना लुत्फ। इस हाथ में जनाब अबू बकर का हाथ था, इसमें हजरत उमर का। वो आदमी सख्त महवे हैरत था कि हुजूर इतने बड़े मुकद्दर कि आपने हाथ थाम रखा है। हुजूर फरमाने लगे तो इतनी बात पे परेशान और हैरान है,
تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے. میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا, مزار پر انوار سے نکلوں گا, تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے, سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا, اقامت ہو گئی. صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا, سرکار واپس آ گئے. صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے. حضرت صدیق اکبر کو جب پتا چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی. دوران نماز ہی. کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور میں نے کہا نادانو, جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں. بتاؤ نا, یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی, یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو, سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو. این حالت نماز میں حضور کی تعظیم, این حالت نماز میں. ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے پڑھاؤ نماز, پر حضرت صدیق ایک بار پیچھے ہٹ رہے حالت نماز پڑھا کے میں تے ول ویکھا, مینوں کعبہ بھول گیا, بھول گئیاں نی سب سوم سلاتا, اکو یار دا فکر پہ آئی. اگر تو راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا, نماز پڑھا کے تے ول ویکھا, کعبہ تے بھول گیا, بھول گئیاں نی سب سوم سلاتا, مینوں یار دا فکر پہ آئی. سرکار کھڑے ہو گئے, مصلی امام, نماز مکمل کی, اور لبوں پہ مسکراہٹ. کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی. حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا, لمبی بات نہیں ہوئی. کہا تھا جب تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعتیں کریں. میں ابو قحافہ کا پتر ہوں, آپ کے سامنے امام بنوں, میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں. دوستو شوق ہو, ذرا ذوق ہو, ذرا وارفتگی ہو, ذرا درد ہو, ذرا کیف ہو. نلائق بیٹا ہے, نلائق بیٹا, جس کا باپ اسے کھول کے کام نہیں بتاتا. لائق بیٹا ہے جس کا باپ فوراً کہے پتر فلاں کر کیا, لائق بیٹا ہے. نالائق شاگرد ہے جس کا استاد اسے کام کوئی نہیں بتاتا, نالائق ہے. اور جس کے استاد اور مرشد جم فون اسی کو کرے نا, اے بھی تو کرنا ہے تے, اے بھی تو کرنا ہے تے. یہ غلامی, یہ ذمہ داری, یہ ناز ہوتا ہے. بھائیو ہمیں سمجھنا چاہیے, دین میں جب تک ذوق نہیں ہوگا, شوق نہیں ہوگا, وارفتگی نہیں ہوگی. میں حرم شریف تھا, ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا فرماتے ہیں, زیادہ عمرے کیے جائیں کہ زیادہ غریبوں کو دیا جائے. میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کہتا زیادہ غریبوں کو دیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ غریبوں کو زیادہ دیں, نفلی عمرہ نہ کریں. تو مجھے کہنے لگے آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. میں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ غریبوں کو بھی دب کے دیا جائے اور حضور کی حاضری بھی بار بار دی جائے. میری رائے تو یہ ہے, اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ نہیں سکتے, ان کی مجبوری ہے. پیار جو ہو گیا, ان کی کیفیات کا رنگ. کہنے لگے یہ 2 فتوے کس طرح ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہوتے 2 فتوے ہوتے. حضرت ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کے رستے میں دینا ہے. فرمایا نہ بھائی, تیسرا حصہ سارا نہیں لینا, تیرے بچے بعد میں پریشان ہو گئے. حضرت ابو لبابہ نے کہا یا رسول اللہ سارا دینا ہے. فرمایا نہ بھائی, تیرے بچے بعد میں پریشان ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا سارا اللہ کے رستے میں دینا ہے. فرمایا نہ بھائی, ان کے لیے فتویٰ اور ہے. ابو بکر صدیق سارا ہی لے آئے. فرمایا تو لے آ, تیری خیر ہے, تیرا سارا ہی قبول ہے, تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ اولاد بزدل کر دیتی ہے. اپنے لیے انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا بچوں کے لیے ہوتا ہے. جوان بیٹیاں تھی جناب صدیق اکبر کے گھر میں, لیکن سارا مال ہجرت کی رات لے گئے.
حضرت اسماء بنت ابی بکر سردار کی بیٹی، لیکن ابو جہل نے آ کے پوچھا کہاں لے گئے ہیں نبی پاک کو تیرے والد؟ جناب اسماء کہتی ہیں اس سختی کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کہ میرے رخسار پہ تھپڑ بھی مارا۔ کس کے لیے؟ حضور کی بارگاہ۔ مسلمان دین پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیات نہیں، وہ جذبات نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اب تو یہ خاک کا ڈھیر ہے، کوئی بھی ہوا چلائے گا، پنکھا چلائے گا، یہ اڑ جائے گا۔ وہ جو عشق کے ساتھ حضور کے لیے رکے ہوئے تھے وہ پہاڑ تھے اصل، ہم نے وہ ذوق نہیں سمجھا۔ اور پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، ایک ہے شریعت کا حکم، ایک ہے اللہ رسول کا حکم، اور ایک ہے رب رسول کی مرضی۔ زیادہ مشکل بات نہیں ہے، بس سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے، فرمایا طلاق دینا گزارا نہ ہو تو اجازت ہے، پر یہ مرضی تو نہیں نہ طلاقیں ہو۔ کسی نے کسی کو مارا تو مشیت الہی یہ ہے کہ بندہ مر جائے گا، پر اللہ کی رضا تو نہیں کوئی کسی کو مارے۔ مشیت، شریعت، حکم اور ہے، اور مرضی اور ہے۔ آپ کسی کو گولی مار دیں وہ مر گیا، حکم الہی آ گیا، امر ہو گیا، لیکن یہ اللہ کی رضا، مالک کو پسند تو نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کو مارے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے جی میں نا حضرت صاحب نو استاد صاحب نو پوچھ کے چھٹی لے کے آیا، او بھائی تو چھٹی منگی سی تینوں دے چھڑی، ورنہ مرضی تو دیکھ بھلا، ان کی مرضی تھی کہ تو جائے۔ چھٹی اور چیز ہے، پوچھنا اور چیز۔ حضرت صدیق اکبر نے نا نبی پاک کی رضا کو سمجھ لیا تھا، سونا راضی کس بات میں، حضور کی کیفیات کیا ہے۔ نبی پاک نے بس چاہا تھا کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے، صرف چاہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جا کے خرید بھی لائے، حضور کی رضا سمجھ گئے۔ یہ جو رضا کچھ بندے کہتے ہیں میں ابا جی نو آخیا مینوں حکم کرو، او میں نے کہا ابا جی سے حکم نہیں پوچھا جاتا، آپ ابا جی کو ویسے کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی طبیعت کیا ہے؟ آپ مزاج کو سمجھیں۔ حضور نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، آپ اس کیفیت کو سمجھیں، اس گہرائی میں اتریں، والد آپ کے کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ ٹھیک ہے، بات ہوئی کہ میں پوچھوں گا میرے لیے کوئی حکم ہوا تو دسیا جی، ایک ہی گل ہوئی جی۔ آپ کو کیسے یہ پوچھنا پڑا کہ حکم ہوا تو بتانا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، آپ کو قبل اس کے علم ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حکم ہوا، کوئی بات ہوئی تو پھر مجھے بتائیے گا۔ یہ انداز درست نہیں ہے۔ پوری مرضی، پوری شناسائی، پوری کیفیات اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے پریشان تھے اور ڈھونڈ رہے تھے اور ٹٹول رہے تھے کہ سرکار کیا فرما رہے، لیکن فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہانے لگے، رونے لگے۔ فرماتے ہم سارے پریشان تھے کہ یہ کیا انداز ہے، سرکار نے کیا بیان فرمایا، اور اگر حضور نے بیان بھی فرمایا تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اس پر آنکھوں میں آنسو آنا جناب صدیق کے بات سن معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کوئی وہاں تک نہیں پہنچ رہا تھا جہاں جناب صدیق اکبر پہنچ گئے۔ فوراً سرکار کے جانے کے بعد جب سوال کیا کہ یہ آپ کیوں روئے، تو فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، حضور جس بندے کی بات کر رہے تھے وہ اپنی بات کر رہے تھے، اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ آپ رضا کو سمجھیں، شریعت کی رضا کیا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے جی اجازت لے لی ہے، مجھے جی حکم مل گیا تھا، میں جی بات سمجھ گیا ہوں۔ آپ رضا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دین کی جو اصل مرضی اور منشا ہے اس منشا کو سمجھا جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے انہیں بہت ساری باتوں کا پتہ ہوتا ہے، چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، پورے شعوری طور پر ذہنی طور پر بلند فکر ہوتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر
وہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلامی کی، وہ ذرا بارفتگی والی کی. آپ کوئی کام بھی کریں نا ذوق کے بغیر کریں تو وہ کام بندے کو تھکا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ وہی کام ذرا شوق سے کر لیں نا